السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ٹی ایل پی کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کے اعتراضات کا اپنی ویڈیو میں تفصیلاً جواب دیا۔ ویسے تو انجینئر صاحب کی یہ ویڈیو 2 گھنٹے سے بھی زیادہ کی ہے، لیکن اس میں سے 5 کریٹیکل پوائنٹس کو تو آپ میں سے کسی کو بھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ظہیر الحسن شاہ صاحب نے انجینئر صاحب کو مباہلے کا چیلنج کیا تھا۔ فائنلی ان کے اس چیلنج کا انجینئر صاحب نے اپنی ویڈیو میں جواب دیا۔ لیکن میں آج اس کا یہ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں۔ یہ اکیلا چھلانگ مارے، مینار پاکستان تو بہت اونچا ہے، داتا دربار کے ساتھ والی مسجد سے، اور داتا صاحب کو مدد کے لیے پکار لے، غوث پاک کو پکار لے، سرکار بری کو پکار لے، جنہوں پکار سکتے ہیں تو پکار لے۔ جے تو تھلے صحیح لینڈ کر گیا، میں ٹی ایل پی جوائن کر لوں گا، اپنا یوٹیوب کا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ لو جی لے جاؤ، لو سامو۔ اب پتہ چلے گا ان کے اوپر امتحان ہے۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ ساتھ رضوی والا معاملہ جو ہوا تھا وہ بھی یہ سمجھا اس کو میرے سامنے بٹھا دو، میں نے کہا بیٹھے کے لیے تیار، وہ بھی ناچ گیا، وہ نائب امیر بھی ناچ جائے گا۔ بگوڑے شاہ مار چھال، میں ٹی ایل پی جوائن کر لوں گا، تو بچ گیا۔ پھر کہہ رہا جی 1 کروڑ کی لکڑی، دیکھو پیسہ ان کے پاس آرام کا کتنا آیا ہوا ہے، تو 1 کروڑ روپیہ غریبوں میں بانٹ، ان کی کوئی کھانے کا بندوبست کر، تجھے جلانے کے لیے 1 کروڑ کی لکڑی کی ضرورت ہے؟ تو وہ ساڑھنے سے میرا ایک نعرہ کافی ہے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تیری مونچھاں نے شاہی کوئی نہیں، میرے نر تیری مونچھ چھوڑ جانی ہے۔ تو کہتا ہے میری ایک مونچھ کا بال بھی جل گیا نا اگر، تو بات کرنا میں صحیح سلامت نکلوں گا آگ میں کود کے 1 کروڑ روپے کی لکڑیاں جلا کے۔ میں وہاں بیٹھا ہوتا نا تو میں اسی ٹائم کسی سگریٹ پینے والے کو لیٹر پڑھنا سی تو سیدھا داڑھی تے جا کے مونچھا تے جا کے لیٹر مارنا سی، پتہ لگ جاتا۔ مجھے کو ساتھ گراتا ہے، میرے نزدیک تو یہ حرام ہے۔ میں نے ثابت کیا ہے کہ کرامت خلاف عقل ہوگی، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی ہوگی، خلاف شرع نہیں ہو سکتی۔ یہ خلاف شرع کام ہے، یہ خودکشی ہے۔ قرآن میں واضح ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اور بخاری میں حدیث ہے، باقاعدہ اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے، اور اس کے نیچے حدیث لے کے آئے کہ جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، دوزخ میں آگ کے عذاب کے ساتھ یہ عذاب بھی اس پر ہوگا کہ بار بار زہر پیے گا، اس کی انتڑیاں کٹیں گی۔ اور جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی، یعنی کہ پیر ظہیر الحسن بگوڑے شاہ صاحب، جس نے مینار پاکستان سے خودکشی کی، اسے بار بار مینار پاکستان سے پھینکا جائے گا۔ بخاری جی میں لکھا ہوا ہے، مینار پاکستان کا تو آپ ایڈ کر لینا، بلندی سے گرا کے۔ اس کے بعد انجینئر صاحب نے پیر میر علی شاہ صاحب کے مناظرے کے حوالے سے پھر سے اپنا موقف دہرایا، جس پر اصل میں ظہیر الحسن شاہ صاحب نے مباہلے کا چیلنج کیا تھا۔ پیر بگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ وہ دوڑ گئے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو نا، تمہاری مخالفت پہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا تھا، تم کہتے ہو کہ وہ بھاگ گیا تھا، اور جو تم نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب کو، تو وہ تو نگاہ مار کے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گریٹ برٹن نے منع کیا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب یہاں سے کافی زیادہ اپنے مرید ساتھ لے گئے، جن میں انہوں نے کچھ پٹھان بھی رکھے ہوئے ہیں اگریسو قسم کے، تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا تم نے لاہور مناظرے میں نہیں آنا۔ یہ وہ ریالٹی ہے جو یہ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں وہ آیا نہیں تھا۔ اس کا مقصد غلام احمد قادیانی کو سپورٹ کرنا نہیں تھا، ریالٹی بتانا تھا کہ خام خواہ ٹارزن بنتے ہو۔ ٹارزن تم نے اس پیر میر علی کو بنایا ہوا ہے جس نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے، تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر ایسا جواب دے بگوڑے شاہ، تیرا پیر میر علی چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے گیا، اس کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، جاؤ گولڈا شریف پرنٹ ہو رہی ہیں کتابیں۔ تو بگوڑے شاہ صاحب تمہارے پیر میر علی نے کیا مناظرہ کرنا تھا، وہ تو خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا تھا۔ شکر ہے مناظرہ نہیں ہوا، نورا کشتی ہونی سی، تو اڈا ہی بڑا پرایا غلام احمد قادیانی دجال بھی۔ اور دوسرا تم نے ٹارزن بنا کے پیش کیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں قلم کو حکم دوں گا قلم لکھے گی، اور نص ہے قلم کو حکم دوں گا۔ قلم اگر کوئی لکھنے والی ہوتی نا تو رسول اللہ نے کاتبین وحی نہ رکھے ہوتے۔ نبی اسلام کے پاس تو کوئی ایسی قلم نہیں تھی جو اللہ کے حکم سے لکھے، نبی اسلام کی تو وہی لکھتے تھے، حضرت علی لکھتے تھے، زید ابن ثابت لکھتے تھے، اور باقی صاحب لکھا کرتے تھے۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ قلم نے لکھنا تھا، بالکل جھوٹ۔ اور بالفرض اگر وہ نہیں آیا تھا تو پیر میر شاہ صاحب لاہور سے نگاہ مار کے قادیان کو جلا کے راکھ کر دیتے، وہاں بیٹھے ہوئے جل جاتا۔ اپنی اسی ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے انجینئر صاحب نے مولانا الیاس قادری صاحب کے بیٹے بلال اتاری صاحب کے حوالے سے بھی یہ بتایا کہ آخرکار انہیں دعوت اسلامی سے کیوں نکالا گیا تھا۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، الیاس قادری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا، وہ جو نعتیں بھی پڑھتا ہے، ایک تو وہ ہے جس کو انہوں نے اپنے بعد امیر ڈکلیئر کر دیا ہے، جس نے وہ وائٹ سے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، نظر نہ لگ جاتا۔ اس سے جو چھوٹا والا ہے نا بلال قادری، جس کی وجہ سے انہوں نے کنیت رکھی ہے ابو البلال، وہ دعوت اسلامی سے نکل چکا ہے۔ وہ پتہ کیوں نکلا ہے؟ وہ ننگے پاؤں ممتاز قادری کی قبر تک گیا تھا، تو جنسیوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو ہم امن کی جماعت کہتے ہیں، اور تمہارے امیر کا بیٹا ایک دہشت گرد کی قبر کے اوپر جا رہا ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے قاتل ڈکلیئر کیا ہے، تو تمہارے اوپر بندی لگ جائے گی۔ انہوں نے جناب اپنی جماعت بچانے کے پیچھے اپنے بچے کی قربانی دے دی، باندھی سے پیر سڑ دینے تھے، اپنے بچے تھلے لے دیے، یہ ہے اس کے پیچھے۔ اس کے بعد انجینئر صاحب نے ظہیر الحسن شاہ صاحب کے اس بڑے اعتراض کا جواب دیا جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انجینئر صاحب ہر گستاخ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ پیر بگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہر گستاخ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا مشن ہے گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ جی میرا کوئی مشن نہیں ہے، میں آپ گستاخوں کے ساتھ نہیں کھڑا، چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، بالکل میں اپنے نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کو آپ لوگ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے گستاخی کا الزام لگا کر قتل کر دیتے ہو، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کچھ اور تھا، تو میں آج بھی کھڑا ہوں اور آندہ بھی کھڑا ہوں گا۔ عمر کوٹ میں وہ بریلوی تھا ڈاکٹر، میلاد
کے اوپر پوسٹیں لگاتا تھا. اس کا فیس بک ہیک ہو گیا, اس نے پولیس کو جا کے بتایا کہ یہ پچھلے 2 مہینے سے ہیک ہے, یہ نہ ہو میرے اوپر گستاخی کا کوئی الزام لگ جائے, لوگ اس پہ عجیب و غریب پوسٹیں لگا رہے ہیں. بجائے یہ کہ وہ ایف آئی اے کے تھرو اس کی ہیلپ کرتے, ان پولیس والوں نے نمک حرامی کی, اس کو دھوکے سے پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا. اور یہ اب پولیس کی اپنی فائنڈنگز ہے, ہم کھڑے ہیں ان کے ساتھ, تمہارے نمک حراموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. مزید اپنی اسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے یہ بیان کیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ صرف چندہ اکٹھا کرنے کے لیے قادیانیوں کے خلاف بات کرتے ہیں. اگر یہ سچ میں ختم نبوت کے وفادار ہوتے تو اپنے بابوں کی گستاخانہ کلموں پر بھی فتویٰ لگاتے. پیر بھگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چندے کی گیم ہے جو یہ قادیانیوں کے خلاف کرتے ہیں. بالکل میں قائم ہوں اس بات کے اوپر. قرآن میں تو آیا تھا کہ اپنی جان اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. تم تو لوگوں کی جان اور مال ہتھیاتے ہو. آج تک کسی پیر کے بچے نے جا کے غازی بننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ خادم رضوی صاحب کے 2 بیٹے ہیں نا, سعد رضوی, انس رضوی, یہ کیوں نہیں غازی بنے؟ لوگوں کے بچوں کو ابھارتے ہو. ادھر بھی غازی علم الدین 16-17 سال کا بچہ تھا, گھر سے ماں نے جو ہے وہ سبزی لینے بھیجا ہے, وہ اپنے کام ٹور گیا. اور ڈاکٹر اقبال صاحب جنہوں نے شعر پڑھ کے تسی جناب عشق رسول اجاگر کرتے ہو, وہ بھی کہہ رہے تھے ترکھاڑا دا موٹا نفر لے گیا. ڈاکٹر صاحب تسی کرتے رہ گئے ہو, گلے کرتے رہ گئے ہو. اور اس زمانے میں سارے بڑے بڑے دینتھر بابے زندہ تھے. یہ 1929 میں واقعہ ہوا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب بھی ابھی زندہ تھے, وہ 1937 میں فوت ہوئے. چلے خود بوڑھے سن, بچہ کو بھیج دیں دے نہیں. اشرف تھانوی صاحب زندہ تھے, 1944 میں فوت ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنا بچہ کو نہیں بھیجا. یہ لوگوں کے بچوں کو ابھارتے ہیں اس کام کے لیے. تو یہ چندے کے اوپر پوری گیم چل رہی ہے, اسی لیے یہ اینٹی قادیانی گیم ہے. یہ چشتی دجال تھانوی دجال کے بارے میں نہیں بولتے. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ چونکہ قادیانیوں کے خلاف بولنے سے چندہ زیادہ ملتا ہے, ضرور بولیں لیکن ختم نبوت پہ کام کریں. خواہ کوئی قادیانی دجال ہو, چشتی دجال ہو, تھانوی دجال ہو, سارے نو پڑھو, ختم نبوت کے اوپر کام کریں جس طرح کہ ہم کر رہے ہیں. میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی. اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں جس میں انجینئر صاحب نے تقریباً 12 پوائنٹس کے اندر اپنا جواب ریکارڈ کروایا ہے, تو اس ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے, آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جاوید احمد غامدی صاحب کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ فضیلت کے اعتبار سے حضرت علی کے سامنے حضرت معاویہ کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن سیاسی اعتبار سے حضرت معاویہ کی بصیرت حضرت علی سے کئی درجے بلند تھی. سیاسی مسئلے میں فضائل, آیات اور حدیثیں بہت معذرت کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں. سیاسی مسئلے کو سیاسی زاویے سے دیکھا جاتا ہے. آیتیں یہ نہیں بیان کر رہی ہیں کہ سیاسی اقدام کس کا درست ہوگا. تو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا فضیلت کے لحاظ سے, درجے کے لحاظ سے, اسلام کی خدمات کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی مقابلہ کرنے کی جسارت بھی کرے تو میرے خیال کے مطابق اس کا صحیح مقام یہ جگہ نہیں ہے شفاخانہ امراض دماغی. لیکن سیاسی اعتبار سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاسی بصیرت, ان کے سیاسی اقدامات کی حکمت اور ان کے سیاسی اقدامات کے نتائج کے مقابلے میں بہت معذرت کے ساتھ سیدنا علی کی کوئی حیثیت نہیں. یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں اور دونوں کو الگ الگ طریقوں سے دیکھنا چاہیے. تو آپ 2 چیزوں کا تقابل جو فرما رہے ہیں, میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی یہ کہ سیدنا علی کا تقابل میں فضیلت میں, تقوی میں, رسول اللہ کا ساتھ دینے میں, اسلام کی خدمات کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کروں, تو میں نے عرض کیا کہ پھر مجھے شفاخانہ امراض دماغی میں ہونا چاہیے. اس میں سیدنا علی کے مرتبے کے مقابلے میں سیدنا معاویہ کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. لیکن دوسرا پہلو جو ہے اس میں یعنی خوف فساد خلق نہ ہوتا تو میں اقدامات کا جائزہ لے کے آپ کو بتاتا کہ دونوں میں کیا تقابل ہے. غامدی صاحب کی اسی ویڈیو کے حوالے سے ابھی حال ہی میں مفتی فضل حمدرد صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ حضرت علی کے دور میں بھی بہت سے لوگ ان کی سیاست پر اعتراض کیا کرتے تھے, تو اس وقت حضرت علی نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر علی کے آگے تقوی کا بیریئر نہ ہوتا تو آج علی کا شمار عرب کے بڑے سیاست دانوں میں ہوتا. اگر سیاست اسے یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہی لکھے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی کی جائے, اگر سیاست اسے کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے اپنے والد کا نام بھی کسی اور کو دے دیا جائے, اپنے والد کا نام بھی بیچ دیا جائے, تو معذرت کے ساتھ غامدی صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ علی کو یہ سیاست نہیں آتی. علی کو اس طرح کی سیاست نہیں آتی کہ جس میں علی اپنے باپ کا نام بھی بیچ دے. علی کو ایسی سیاست نہیں آتی کہ جس میں وہ لوگوں کا ہاتھ باندھ کر ان کی گردنیں اڑاتا رہے. علی کو ایسی سیاست نہیں آتی کہ وہ اپنے لکھے ہوئے معاہدوں کو ہی اپنے پیروں کے نیچے رون دے. علی کو ایسی سیاست نہیں آتی کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو پکڑ کر انہیں گدے کی کھال کے اندر باندھ دے اور انہیں زندہ جلا دے. علی کو ایسی سیاست نہیں آتی. معذرت کے ساتھ اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے علی کی سیاست کا کسی کے ساتھ, تو پہلے یہ تو دیکھیں کہ علی سیاست کون سی کر رہا ہے. یہ سیاست علی بن ابی طالب کو نہیں آتی ہے. میں آپ کے ساتھ اس بات میں 100% متفق ہوں. علی کی سیاست میں کوئی حیثیت نہیں. بالکل علی نیزوں پر قرآن کو بلند نہیں کر سکتا. علی میدان جنگ کے اندر مد مقابل کے سامنے جب آئے تو اپنی شرمگاہ نہیں دکھا سکتا اور میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں جا سکتا. اگر میدان جنگ کے اندر علی کھڑا ہے تو وہ آخر دم تک لڑنے والا ہے. علی کی سیاست یہ ہے. اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو, میں کسی اور کی سیاست پہ بات ہی نہیں کروں گا, کہ ان کا سیاسی دور, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا سیاسی دور کیسا ہے. ان کا سیاسی دور تو ایسا تھا کہ جب علی کے مخالفین کو, علی نے ایسا نظام دیا کہ جب علی کے مخالفین کو جنگ کے اندر فرات نہر کے اوپر قبضہ اور کنٹرول مل جاتا ہے تو وہ علی اور اس کے لشکر کے لیے پانی کو بند کر دیتے ہیں کہ انہیں پانی نہ دیا جائے. لیکن جب امام علی علیہ السلام کے لشکر کو وہاں کنٹرول حاصل ہوتا ہے تو پتہ ہے امام کیا کرتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں, امام اجازت دے دیتے ہیں کہ اپنے بھی پیئیں اور معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر والے بھی پیئیں, دشمن بھی اس کو پیتا رہے. علی کسی کے لیے پانی کو منع نہیں کرتے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ سب کے لیے اجازت دے رہے ہیں. امام نے کہا کہ وہ ان کا کردار تھا, یہ ہمارا اخلاق ہے.
نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب نے ان تمام لوگوں کو جواب دیا جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاکستان کے دورے کے دوران ان کے خلاف ویڈیوز بنائی۔ ذاکر نائک پہ ڈنڈا لے کے پہنچ گئے سارے، لبرل بھی اور مولوی بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی مولویوں کی، یہ کس کی فوج کا حصہ ہے؟ اللہ کا بندہ اللہ کی کتاب لے کے چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ مولوی صاحب اس ٹائم، ورنہ نواز شریف کچھ بولے چپ ہو جاتے ہیں، زرداری بولے چپ ہو جاتے ہیں، آرمی بولے چپ، بالکل بولتی بند۔ کیوں؟ یہاں خاموشی کا اظہار کرنا تھا، حکمت کا تقاضا، اس سے زیادہ حکمت کا تقاضا تھا کہ ذاکر نائک نے وہ غلطی کر دی، سمجھ لو کر دی، میں نہیں مانتا اس نے غلطی کی ہے، کر بھی دی تو آپ چپ کریں، اپنی بولتیاں بند رکھیں۔ دوسری طرف کیوں مطلب اس کی کرٹیکل انالیسس کرنا کیوں ضروری ہے آپ کو؟ کس کی فوج کا حصہ ہے ہمیں بتائیں، کس فوج کا حصہ ہے آپ؟ ذاکر نائک پارٹی ہیں یا پھر شکلا صاحب ہیں آپ؟ ہمیں بھی بتائیں، شکلا صاحب کی طرف سے لڑائی کر رہی ہے آپ نے، غلطیاں گن رہے ہو، اس کی 50 سال کی محنت ہے وہ نہیں نظر آ رہی، وہ غلطی گن کے یوٹیوب کی ویڈیو پہ وائرلٹی لے رہے، یہ ان کے یہ حالات ہیں۔ صحیح بیچارہ روتا ہوگا وہ بھی، اسلامی جمہوریہ پاکستان جا کے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے قیصر احمد راجہ صاحب کی اس بات کا جواب دیا جو راجہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلم تبلیغ نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ مسلمانوں کا حکمران بن سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اسلامزم کے کنسپٹ کے اندر اس چیز کی بھی اجازت نہیں دے رہے، اس چیز کا بھی حق نہیں دے رہے کہ غیر مسلم کو جو ہے وہ تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے یا پھر غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں بتائیں کہ کیا اسلام کی بھی یہی تعلیمات ہیں جو یہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ساری ان کی اصل میں ہمارے نزدیک انٹرپریٹیشنز کی غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو اسلام قرار دے کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ دوسروں پر تو تبلیغ کر سکتے ہیں، دوسرے آپ پر تبلیغ نہیں کر سکتے۔ بھائی کیا گفتگو ہوگی؟ یعنی میں ایک کرسچن کو کہوں گا کہ بھائی صاحب میں آپ کو مسلمان کرنے آیا ہوں، بائی دا وے آپ مجھے نہیں کرسچن کر سکتے۔ تو بہرحال اور لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ایسا زوردار اس پر استدلال کرتے ہیں، کمال ہے۔ آپ معلوم ہے ملیشیا میں یہ قانون ہے اور بعض کرسچن مشنریز اس جرم میں پکڑے جاتے ہیں کہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہم دین کے نام پر یہ کیا پیش کر رہے ہیں بھائی؟ دوسری بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ صدر مملکت یا آپ کہیے ہیڈ آف دا اسٹیٹ غیر مسلم نہیں ہو سکتا، تو بھائی یہ تان کہاں تک جائے گی؟ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہو سکتا ہے، چیف جسٹس ہو سکتا ہے، کہاں سے کہہ رہے ہیں، کدھر سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے، جمہوری نظام میں اگر مثال کے طور پر میجورٹی مسلمانوں کی ہے اور کوئی نان مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ بن جاتا ہے تو بھائی مسلمانوں کو اس پر اعتماد ہی ہوگا نا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے اس سیشن میں ڈاکٹر صاحب سے بہت سے سوالات کیے، بالخصوص جو حسن بھائی کی سٹیٹمنٹ وائرل ہوئی تھی کہ پورا کا پورا دین قرآن و سنت میں مکمل ہے، اس سے در حقیقت مراد کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً اس کا جواب دیا ہے۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔